عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بجعفر ابن محمد الصادق علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. انا للہ و انا الیہ راجعون. شب ماتم ہے، شب گریہ اور بکا ہے، اس کی شہادت کی شب ہے جس نے ہمیشہ انسانیت کی بھلائی کے لیے امور کو انجام دیا، جو مدینہ منورہ میں راتوں کو سونے والوں کے سرہانے روٹیاں تقسیم کیا کرتا تھا. اس کی شہادت کی رات ہے جس کے در سے کوئی سائل کبھی خالی ہاتھ واپس نہ گیا. اس کی شہادت کی رات ہے جس نے ہر بے کس انسان کی فریاد رسی فرمائی. اس کی شہادت کی رات ہے جس نے شیعت کو جینے کا سلیقہ بتا دیا. اس کی شہادت کی رات ہے جس نے کربلا کے ماتم کو زمانے میں ایسے قائم و دائم کر دیا کہ آج فرش کسی بھی عنوان سے غم کا بچھایا جائے، کسی امام کی شہادت کا ماتم کیا جائے، مگر سرکار سید الشہداء کا پرسہ ضرور دیا جاتا ہے. ہم پرسہ و تعزیت پیش کرتے اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں کہ مولا آپ کو آپ کے جد کا پرسہ احسن اللہ لک العزا فی جدک الامام الصادق. مولا پرسہ پیش کرتے ہیں جناب شہزادی کونین کی بارگاہ میں امام کی شہادت کا پرسہ، رسول خدا کی بارگاہ میں امام کی شہادت کا پرسہ. یتیم ہو گیا اس موسی کاظم جیسے معصوم امام کی بارگاہ میں اس امام کی شہادت کا پرسہ جسے 65 برس کی عمر میں زہر کی شدت کے ساتھ شہید کیا گیا. اور کتنے دن مزید زندگی گزارتے میرے مولا. 65 برس کی عمر ہو رہی تھی مگر ظالموں نے اس پر بھی اس طرح سے امام کو زہر دیا کہ آج تمام جہان کے تمام صاحبان ایمان اپنے امام کے ماتم کے لیے جمع ہوئے پرسہ پیش کرتے ہیں. جناب حمیدہ خاتون کی بارگاہ میں امام کی شہادت کا پرسہ. اے خدا، یہ مجلس شہادت امام صادق ہے، رات کا وقت ہے، روشنی کا انتظام ہے، لیکن ہائے قبر امام جعفر صادق. رات کا اندھیرا مدینہ منورہ میں ہے، سارے شہر میں روشنی ہے، لیکن قبر امام جعفر صادق پر اندھیرا چھایا ہوا ہے. ارے جب کوئی جنازہ جنت البقیع میں لایا جاتا ہے، اس جنازے کے اعزاء اور احباب جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے قبرستان میں آتے ہیں. ارے چاہے قبرستان کے کھلنے کا وقت ہو کہ نہ ہو، مگر جنازے کے لیے کھولا جاتا ہے اور اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلنے والے قبر کے پاس پہنچ جاتے ہیں. لیکن ہائے کوئی ماتمدار اگر قبر امام صادق پر جانا چاہے تو اسے دور سے روک دیا جاتا ہے، اور اگر آنکھوں سے آنسو بہا کے پرسہ پیش کرنا چاہے تو اس کی توہین کی جاتی ہے، اور اگر کتاب سے سلام پڑھنا چاہے تو کتابوں کو چھین لیا جاتا ہے. اے خدا، اب وہ دن دکھا کہ جب جنت البقیع میں مثل روز عاشور 15 شوال 25 شوال کا ماتم برپا کیا جا سکے. اے خدا، تمام نظام ہائے ظلم و باطل کو نابود فرما دے.
یقیناً شب شہادت کی مناسبت فضائل کا روز نہیں، مناقب کے بیان کی گنجائش نہیں، مگر سیرت امام کہ 65 برس کی عمر میں میرے مولا نے کتنے تحفے صاحبان ایمان کو عطا کیے، زندگی گزارنے کا کیسا سلیقہ دے کر گئے۔ خدا کا بڑا احسان ہے، شکر کے سجدے کیجئے کہ ہمارا ہر امام صادق ہے، اول امام سے لے کر آخر امام تک۔ ہم کسی جھوٹے کے ماننے والے نہ کل کہے جاتے تھے اور نہ آج کہے جاتے ہیں، ہم ہمیشہ صاحبان تقوی، صاحبان کردار کے ماننے والے کل بھی کہے جاتے تھے اور آج بھی کہے جاتے ہیں۔ اے خدا، اس شرف کو وقت موت بھی باقی رکھنا، ہمیں ہمارے زمانے کے امام کی معرفت نصیب فرما دینا۔ اے خدا، روز قیامت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دینا۔ عزیزان گرامی قدر، کاش کہ مدینہ منورہ ہوتا، ہم اپنے مولا کے در پر حاضر ہوتے، یا وہ زمانہ ہوتا جبکہ مولا کی وصیتیں پوچھی جا رہی تھیں، یا مولا کی وصیت جناب حمیدہ خاتون کی زبان مقدس سے بیان کی جا رہی تھی۔ بی بی روتی جاتی تھی اور بیان کرتی جاتی تھی امام کی شہادت کے احوال کو۔ اے خدا، اس وقت ہوتے امام کے جنازے میں شریک ہوتے، سر و سینہ پیٹتے ہوئے جنت البقیع میں جاتے۔ آج اس دن تو نہیں تھے، مگر آج فرش عزا بچھائے بیٹھے ہیں، لیکن عجیب درد کی کیفیت ہے، جس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اس کی مجلس عزا ہے اور تمام چاہنے والوں کی آبادی ہے۔ اے خدا، اب تو غفلت کے پردے ہٹا دے، اب تو ہمیں ہمارے امام کی معرفت نصیب فرما دے۔